الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشین ہو کر تو اپنا بوریا بھی تخت سلیمان تھا. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 18ویں پارے کی سورہ مؤمنون کی آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ان آیات میں مومنوں کی جو صفات بتلائی گئی اور جن صفات کی بنا پر ان مومنوں کو کامیاب ترین قرار دیا گیا، وہ صفات کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے اور وہ فضولیات سے لغویات سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں، سائڈ پکڑ لیتے ہیں.
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہد و پیما کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج جس صفت پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ بہت اہم ہے۔ وہ صفت انسان کو زمین سے آسمان تک لے جاتی ہے۔ وہ صفت انسان کو بہت اعلیٰ مقام دلواتی ہے، اور وہ صفت ہے کہ انسان فضول باتوں سے، بیکار چیزوں سے، وقت ضائع کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں دنیا کی زندگی کو کھیل کود قرار دیا گیا، لہو لعب قرار دیا گیا، بیکار کی چیز قرار دیا گیا، اور اسی بیکار چیز کے پیچھے پڑھ کر ہم بیکار ہو گئے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا کہ وہ مومن جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب وہ شرک سے بچتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس وقت عقیدے کی جنگ ہے، تہذیب اور ثقافت کی جنگ ہے، فلسفے اور فکر کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، افکار کی جنگ ہے۔ اب وہ پہلے دور کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرنا شاید کم ہو جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مغربی یلغار نے، ہندوانہ تہذیب نے مسلمان کو نام کا مسلمان چھوڑا۔ کافر کہتا ہے کہ مسلمان کو اصلی مسلمان سے رسمی مسلمان بنا دو، پھر اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین پہ چلتا پھرتا رہے۔ ہمارا مقصد مسلمان کو ختم کرنا، پہلے ہم اس کی جان کو ختم کرتے تھے، اب ایمان کو ختم کرتے ہیں۔ اسی لیے اب انہوں نے طریقہ واردات بدل دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارے نظام کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہماری تہذیب کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے اپنی تہذیب میں ڈال دیا ہے، اس کی فکر کو ہم نے تبدیل کر دیا، اس کو ہم نے چند ظاہری چیزوں میں لگا دیا کہ بس نماز کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، رمضان میں روزے رکھ لیا کرو، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے دیا کرو، حج اور عمرے پر جانے کا شوق ہے 100 بار جاؤ، لیکن شادی ہمارے طریقوں پر کرنا۔ تمہاری شادی میں اور ہماری شادی میں فرق کوئی نہ رہے۔ جو جو رسومات، خرافات اور رسمیں ہم اپلائی کرتے ہیں، ہو بہو تم بھی وہ کرو، بلکہ کہیں کہیں پر مسلمان ان سے آگے بڑھ گیا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وَشَرْمُنُ اِذَا نُ شَرْمَوْا، کبھی مسلمان عورتوں کا لباس دیکھ کر ہندو عورتیں بھی شاید وہ شرما جاتی ہو، انگریز بھی شرما جاتا ہے۔ بولا اگر یہی مسلمان ہے تو ایسا مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں، اس کو تو ہم فنڈ دیں گے، اس کو تو ہم سپورٹ کریں گے،
اس کو تو ہم سہولیات اور سبسڈیز اور مراعات دیں گے، اس کو تو ہم ہیرو بنا کر پیش کریں گے۔ ہمارے آقا کا جو مقصد تھا اور ہمارے آقا جس دین کو لے کر آئے تھے وہ یہ نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ ایک مہینہ رمضان کا گزرتا ہے اور اس کے بعد سے پورا سیناریو چینج ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلے لوگ بچوں کو اغوا کرتے تھے، انہیں اٹھا کر کسی دور ملک میں لے جاتے تھے، آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیتے، آپ کی نظروں سے اس کو دور کر دیتے تھے۔ اب وہ اپنا طریقہ بدل چکے ہیں، اب وہ اغوا نہیں کرتے، ہماری اولاد ہماری گود میں ہوتی ہے، ہمارے کمرے میں ہوتی ہے، ہماری گاڑی میں ہوتی ہے، صبح اور شام ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، ہمارے قریب ہوتی ہے، لیکن اس کا ذہن وہ اغوا ہو چکا ہے، وہ سیکولر بن چکا ہے، وہ لبرل بن چکا ہے، وہ ملحد بن چکا ہے، وہ زندیق بن چکا ہے، وہ مستشرق بن چکا ہے، وہ دین سے دور ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے ہم اب ان کی جنگ کو سمجھیں کہ یہ عقیدے کی جنگ ہے، تہذیب اور ثقافت کی جنگ ہے، فلسفے اور فکر کی جنگ ہے، افکار اور نظریات کی جنگ ہے۔ ہم اپنے اوپر بھی محنت کریں، اپنی بچوں پر اور نسلوں پر بھی محنت کریں۔ بعض اوقات ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگ میں دھکیل دیتے ہیں، ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں کہ جہاں پر انہیں ڈانس، موسیقی، میوزک، رقص اور سرور اس کی کلاسز کروائی جاتی ہے۔ نصاب اور کریکولم میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تمہارا آئیڈیل اللہ کے رسول اور صحابہ نہیں ہے، یہ فلاں انگریز ہے، وہ فلاں کرکٹر ہے، وہ فلاں ایکٹر ہے، وہ فلاں بزنس مین ہے، اس نے پیسہ کیسے کمایا، حلال سے یا حرام سے، یہ ایشو نہیں ہے۔ وہ اس منصب تک کیسے پہنچا، جائز طریقے سے یا ناجائز سے، اس کو نہیں دیکھنا، بس تم نے بھی ویسے بننا ہے۔ آج آپ سروے کریں اور بچوں سے پوچھیں بڑے ہو کر کیا بنو گے، وہ کہیں گے، زیادہ بچے جو کہیں گے کہ جی ہم ٹک ٹاکر بنیں گے، ہم یوٹیوبر بنیں گے، ہم پرینکس بنانے والے بنیں گے، ہم کامیڈین بنیں گے، ہم ایکٹر بنیں گے، ہم وہ ہیرو بنیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ مسلمانوں کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر بہت کم بچے کہیں گے ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے، اور اس کے پیچھے بھی مقصد دنیا ہوگی۔ یار ڈاکٹر بہت پیسہ کماتے ہیں، خدمت نہیں ہوگی۔ یار ہم انجینئر بنیں گے، بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، خدمت نہیں ہوگی۔ ہم سافٹ ویئر میں ڈپلومہ کریں گے، اس میں تنخواہ بہت ہوتی ہے، اسکوپ بڑا ہوتا ہے، اور پھر ایسے تو آپ کو آٹے میں نمک کی طرح ملیں گے جو کہیں گے ہم عالم بنیں گے، ہم مفتی بنیں گے، ہم اس صحابی کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں گے۔ ایسا جواب آپ کو بہت کم ملے گا۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے اتنی محنت کی کہ گھر گھر تک اپنی تہذیب پہنچا دی۔ سچ بتاؤ، دیندار ہو یا بے دین، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی آتی ہے۔ اچھا خاصا دیندار، اچھا خاصا نمازی،
اچھا خاصا حاجی صاحب، لیکن اس کے گھر میں شادی میں ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ موسیقی اور ڈیگ اور گانے اور ناچ اور ہندوانہ رسمیں، ایسا طوفان اٹھتا ہے۔ آپ حاجی صاحب کو کہیں، وہ کہتا ہے میں تو گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ کہتا ہے عورتیں بات نہیں سمجھتی۔ اس میں بھی غلطی ہماری ہے۔ اس عورت بیچاری پر ہم نے محنت ہی نہیں کی، اس کو کسی بیان میں نہیں بھیجا، اس کو تبلیغ میں نہیں بھیجا، اس کو دینی کتابیں لا کر نہیں دی، اس کو ٹی وی ہم نے لا کر دیا، اس کو کیبل ہم نے لگا کر دی، اس کو موبائل اسکرین، ٹچ اسکرین موبائل ہم نے دلوایا، اس کو حرام مال ہم نے کھلایا، تو ظاہر ہے قصور تو پھر بھی ہمارا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج سب سے زیادہ اپنے عقیدے اور نظریات پر محنت کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز فضولیات سے اعراض کرنے کا مطلب وہ شرک سے بچے، دوسرا مطلب وہ اللہ کی نافرمانی اور معاصی اور گناہوں سے بچے، تیسرا مطلب ہر ایسی چیز سے بچے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتا۔ اسلام میں کھیل کود منع نہیں ہے، کھیل کود کی اور سیر و سیاحت کی اور تفریح اور پکنک کی اجازت ہے، لیکن لمٹ کے ساتھ۔ ایک کرائیٹیریا ہے کہ اس کھیل کود میں شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، اس میں گانے نہ ہو، اس میں موسیقی نہ ہو، اس میں بے پردہ عورتیں نہ ہو، اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اس میں جوا نہ ہو، اس میں شرطیں نہ لگائی جائے، اور اس کھیل میں اتنا غلو کرنا کہ نمازیں رہ جائے، تلاوت رہ جائے، ذکر رہ جائے اور حلال کمانا رہ جائے۔ کھیل کو مقصد نہیں بنانا، ضرورت بنانا ہے۔ آج کل کچھ کھیل نشے کی طرح ہوتے ہیں، آدمی جان چھڑا ہی نہیں سکتا، ایسا اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں فلاح اور کامیابی مل سکتی ہے۔ ہر آدمی سوچ لے کہ میرا 24 گھنٹے میں زیادہ وقت کس چیز میں گزر رہا ہے، عبادت میں یا نافرمانی میں؟ ان چیزوں کا میں قیامت کے دن جواب دوں گا یا نہیں؟ میں نے شروع میں کہا یہ عقیدے کی جنگ ہے۔ ایک مسلمان، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو قرآن کے حلال حرام کا پتہ نہیں، وہ عمل بھی نہیں کر رہا۔ ایک آدمی کو سنت اور سیرت کا پتہ نہیں، نبی کی حدیثیں اس کو نہیں آتی، عمل بھی نہیں کر رہا، لیکن تم قرآن کی گستاخی کر کے دیکھو، تم میرے آقا کی شان میں گستاخی کر کے دیکھو، تم علماء کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے دیکھو، یہی بے عمل مسلمان، یہی عمل کے اعتبار سے کمزور مسلمان، یہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ اچانک یہ بیانات نہیں ہو رہے، یہ یہودی ایجنڈا جو کہا جا رہا تھا، خدا کی قسم یہ اچانک نہیں ہوتی، یہ باتیں یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ سلو پوائزن،
گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ غیر محسوس طریقے پر علماء سے آپ کو دور کرنا، علماء اور عوام میں گیپ پیدا کرنا، علماء کو بدنام کرنا، یہ ایک سازش ہے، اور اس کے لیے لوگ چنے گئے تھے، اس کے لیے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا تھا، اور اب ان کی زبانیں یہ زہر اگل رہی ہیں۔ اسی لیے آپ نے عقیدہ بچانا ہے، آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو اعتماد ممبر کی بات پہ ہونا چاہیے۔ اسٹیج کے سیاسی کارکن کے لیے آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اسی لیے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں اگر آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز التقوی فیما بینہ و بین اللہ، آپ کے اور اللہ کے درمیان تقوی حائل ہو۔ تقوی ڈر کو کہتے ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے ڈر کر کروں، میں جو بات کر رہا ہوں اس سے ڈر کر کروں، میں جو کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں اس سے ڈر کر کروں، میں یہ جو کسی کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگا رہا ہوں اس سے ڈر کر کروں۔ آپ کے دل میں تقوی آئے گا، آپ کو جائز ناجائز حلال حرام کا پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری چیز التواضع فیما بینہ و بین الناس، لوگوں کے درمیان آپ عاجزی سے رہو، تکبر والی باتیں نہیں کرو، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں تقدیر بدلوں گا۔ میں کتنی دفعہ پہلے میں کر چکے، کام کیا ہوا؟ لاکھوں علماء، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ میری امت کے اکثر علماء کو، غور سے سنیں حدیث بتا رہا ہوں، آقا نے فرمایا اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا شجرہ نسب نبی سے ملتا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں نے حدیث کس سے سنی، پھر میرے استاد نے کس سے سنی، پھر میرے استاد نے کس سے سنی، میں آپ کو یہاں بیٹھ کر ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ سلسلہ ڈائریکٹ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور لوگوں کے تانے بانے میں لاؤ تو کسی کا لندن پہنچ رہا ہے، کسی کا امریکہ پہنچ رہا ہے، کسی کا یہودیوں کی گود میں بیٹھنا ثابت ہو رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے تلوے چاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی قادیانیوں کے پیچھے جا رہا ہے، کسی کا شجرہ ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے۔ ہمیں تو اپنی نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں علماء ایک طرف ہے، آپ کو بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ لاکھوں علماء، اسی لیے اللہ سے ڈرے۔ اور تیسری چیز الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کے پیچھے ایسا پڑنا کہ اللہ کو بھول جاؤ، یہ آپ کو دور کر دے گی۔ اور چوتھی چیز المجاہدہ فیما بینہ و بین نفسی، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا۔ نفس تو بہت کچھ کہے گا، کسی کو عہدہ ملے گا وہاں جا کر، کسی کو کرسی ملے گی وہاں جا کر، کسی کو ٹینڈر ملے گا وہاں جا کر، کسی کو روڈ کا ٹھیکہ ملے گا وہاں جا کر، کسی کو کمیشن ملے گا وہاں جا کر۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، آپ نے اللہ کا خوف کرنا ہے، تب آپ بچیں گے۔ حکیم لقمان نے جب اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کوشش یہ کرنا سب سے اچھا کھانا کھانا، اور سب سے اچھے بستر پر سونا، اور سب سے بہترین گھر میں رہنا،
تو بیٹے نے کہا ابو جی ہم تو غریب لوگ ہیں، سب سے اچھا کھانا کیسے کھائیں، سب سے اچھے بستر پر کیسے سوئے، اور سب سے بہترین گھر میں کیسے رہے؟ حکیم لقمان نے کہا بیٹا سب سے افضل کھانا یہ ہے کہ تم حلال کا کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اور بھوک لگے تو کھاؤ۔ جب آپ کو بھوک لگے گی تو پھر آپ کو پیاز اور دال کھانے میں بھی مزہ آئے گا، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا وائی مڑا گیڈا فارسی بھائی، جب پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر وہ نخرے کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور حلال کا کھاؤ گے تو مزہ آئے گا۔ سب سے افضل کھانا یہ کہ حلال کا کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اور بھوک کے وقت کھاؤ۔ اور کہا کہ سب سے اچھے بستر پر سونا، اس کا مطلب یہ کہ دین کا کام کرو، محنت مزدوری کرو، جب بدن تھک جائے گا تو نیند میں مزہ آئے گا، ورنہ تو سونے کے بستر پر بھی نیند نہیں آئے گی، حرام کھا کر میٹھی نیند نہیں آئے گی، چوری کر کر میٹھی نیند نہیں آئے گی، رشوت لے کر میٹھی نیند نہیں آئے گی، سود کا لین دین کر کے میٹھی نیند نہیں آئے گی، لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے میٹھی نیند نہیں آئے گی، یتیم کا مال ہڑپ کر کے میٹھی نیند نہیں آئے گی، علماء سے دشمنی کر کے میٹھی نیند نہیں آئے گی، اللہ کے ولیوں کو تکلیف دے کر میٹھی نیند نہیں آئے گی، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر میٹھی نیند نہیں آئے گی، ہندوؤں کے طریقے پر شادی کاروبار اور معاملات کر کے میٹھی نیند نہیں آئے گی۔ میٹھی نیند آئے گی محنت مزدوری کرو اور دین کے لیے سٹرگل کرو۔ اچھا بہترین گھر میں کیسے رہے؟ فرمایا لوگوں کی خدمت کر کے ان کے دل میں رہو، جو لوگوں کے دل میں رہتا ہے یہ سب سے بہتر گھر میں رہتا ہے، اس لیے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، جو مومن کے دل میں رہتا ہے وہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ میرے آقا کو جب پہلی وحی آپ پر اتری اور آپ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور گھر آئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ آپ کو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ نمازوں کا ذکر ہوا، نمازیں تو تھی نہیں، تلاوت کا، ذکر کا، حج کا، عمرے کا، تبلیغ کا، جہاد کا، صدقے کا، خیرات کا کیا ذکر ہوا؟ کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، گویا کہ آپ ایک بہترین سوشل ورکر تھے، آپ نے خدمت کر کے لوگوں کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے نقش قدم پر سب سے پہلے اور زیادہ چلنے والے، وہ جب ہجرت کر رہے تھے ابن دغا نے راستہ روک کر کہا تھا آپ ہجرت نہیں کر سکتے، مکے میں آپ کو پناہ دوں گا، کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ شادیاں کراتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی اعانت کرتے ہیں، آپ سوشل ورک کرتے ہیں۔ تو بہترین کھانا حلال کھانا، کم کھانا اور بھوک لگنے پر کھانا، حرام بستر حلال افضل بستر کہ آپ مجاہدہ کر کے سوئے، اور بہترین گھر کہ آپ لوگوں کے دل میں جگہ بنا کر رہیں، یہ بہترین گھر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کو مصیبت میں دیکھو تو آقا نے فرمایا دعا مانگو۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے فضیلت دی بہت سے لوگوں پر۔ میں کرائے کے گھر میں ہوں، وہ جھونپڑی میں ہے، میں دال روٹی کھاتا ہوں، اس کو وہ بھی 2 ٹائم نہیں ملتی۔ میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس تو بائک بھی نہیں۔
میرے پاس بائک نہیں، پاؤں ہیں، وہ تو پاؤں سے بھی معذور ہے، اور اللہ نے مجھے عافیت میں رکھا اس مصیبت سے جس میں یہ مبتلا ہے۔ ایک آدمی نابینا ہو، اس کو دیکھ کر بھی دعا مانگو، رحم کھاؤ۔ لنگڑا ہو، اس کو دیکھ کر بھی رحم کھاؤ، دعا مانگو۔ ایک آدمی بھوکا ہو، اس کو دیکھ کر بھی رحم کھاؤ، پناہ مانگو۔ لیکن جو دین کے اعتبار سے فتنے میں مبتلا ہے اس پر زیادہ ترس کھاؤ۔ ایک آدمی کو رشوت لیتے ہوئے دیکھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بچایا اس گن سے۔ ایک آدمی سود کا لین دین کر رہا ہے، یا وہ دعا پڑھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بچایا اس گن سے جس میں تو مبتلا ہے۔ زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھو، یہ دعا مانگو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بچایا اس گن سے جس میں تو مبتلا ہے۔ علماء کے خلاف بک بک کرتے ہوئے کسی کو دیکھو، یہ دعا پڑھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بچایا اس گن سے جس میں تو مبتلا ہے۔ اصل جو دین میں خطرے میں مبتلا ہے اس کو دیکھ کر یہ دعا مانگی جائے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ مسجد میں تو آتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریر سننے کتنے آتے ہیں؟ اور جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، دارابیان و ازامن کا لرازی، بہت سے لوگ مسجد میں جمعے میں تب آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، چونکہ وہ عربی دان ہیں، ان کے آباء و اجداد کی زبان عربی تھی، ان کو عربی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے وہ اس وقت آتے ہیں۔ تو بھائی پہلے سے آؤ، درس میں بیٹھو، تعلیم میں بیٹھو، شب جمعہ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، علماء کے جلسوں میں اور پروگرامات میں جاؤ، اور اپنے بچوں کو مدرسے بھیجو۔ مدرسہ تمیم داری میں داخلے شروع ہو رہے ہیں بہت مخصوص اور محدود مدت کے لیے، تو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والی کو، گھر کی خواتین کو عالمہ کورس کراؤ۔ 2 سالہ عالمہ کورس بھی ہے، صبح پڑھائی 8 سے 12، اور 1 سالہ غیر وفاقی عالمہ کورس بھی ہیں، وہ ہے دوپہر 2 سے 4، اور مستورات کے لیے 1 گھنٹہ، وہ صرف قاعدہ قرآن اور نماز اور وضو سیکھے، وہ صبح 9 سے 10 اور دوپہر غالباً 2:30 سے 3:30 4، ساری ترتیبیں موجود ہیں۔ اب اگلا کام آپ کا ہے، پھر آگے کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی موقع نہیں تھا۔ اپنی خواتین کو بھرپور ترغیب دیں، اتنے داخلے آئیں کہ جگہ ابھی بھی کم ہے لیکن اور کم پڑ جائیں۔ اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔